بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان سزا یافتہ، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے ذرا مختلف زاویے سے سوالات شروع کیے۔ جمیل احمد، تمہیں کس وقت پتہ چلا کہ بالائی منزل پر یہ واقعہ پیش آ چکا ہے؟ آج صبح جناب، اس نے بتایا۔ جب حسب معمول چھوٹی امی نیچے نہیں آئیں تو زرینہ نے مجھے اوپر جا کر دیکھنے کو کہا۔ میں نے بالائی منزل پر جا کر چھوٹی امی کے کمرے کا دروازہ تھپتھپایا، پھر اندر سے کوئی جواب آیا اور نہ ہی کسی قسم کے رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا۔ یہ سب کچھ خلاف معمول تھا، اس لیے مجھے تشویش ہوئی۔ ابا جی تو کل ہی کے گئے ہوئے تھے۔ رات کو چھوٹی امی اپنے کمرے میں سوئی تھیں۔ میں نے تجسس آمیز پریشانی کے ہاتھوں مجبور ہو کر دروازے کو اندر کی جانب دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ پھر جب کمرے کے اندرونی منظر پر میری نگاہ گئی تو میں کانپ کر رہ گیا۔ چھوٹی امی اپنے بستر سمیت جل کر راکھ ہو چکی تھیں۔ میں جانتا تھا رات انہوں نے دہکتے ہوئے کوئلوں والا دابڑا اپنی چارپائی کے قریب رکھا تھا۔ میں یہی سمجھا کہ لحاف کا کوئی کونا سوتے میں دابڑے کی آگ سے چھو گیا، جس سے بستر نے آگ پکڑ لی اور وہ رہاسا ہو گیا، اور بات ادھوری چھوڑ کر متوحش نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، تم لوگ صبح کتنے بجے ناشتہ کرتے ہو؟ سورج نکلنے کے ساتھ ہی، اس نے جواب دیا۔ آج کل سردیوں کا موسم ہے، میں نے کہا۔ سورج لگ بھگ صبح 7 بجے طلوع ہو جاتا ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنی چھوٹی امی کو دیکھنے 7 سوا 7 بجے بالائی منزل پر گئے تھے؟ جی ہاں، یہی وقت ہوگا۔ میں نے کہا، بالائی منزل کے کمرے کا لرزہ خیز منظر دیکھنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ تھوڑی دیر تک تو میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا کہ کیا کروں، وہ بے چارگی سے بولا۔ پھر کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ اس اندوناک واقعے کی فوراً رپورٹ کروانی چاہیے۔ میں بھاگا بھاگا تھانے پہنچا۔ اس کے بعد کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ جمیل احمد کم و بیش 7:45 بجے تھانے آیا تھا۔ اس روز مجھے تھانے پہنچنے میں ذرا تاخیر ہو گئی تھی، اس لیے بھی اسے طویل انتظار کرنا پڑا تھا۔ ہم 10:30 بجے تھانے سے جائے وقوع کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ اسی دوران میں ASI افضل شاہ نے مجھے مطلع کیا کہ وہ جائے وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کر چکا تھا۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے ASI کی تحریری کارکردگی پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد میں سرسری انداز میں کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ایک بات حیرت انگیز تھی، اور وہ یہ کہ کمرے میں بھڑکنے والی آگ نے صرف سلمہ، اس کی چارپائی اور بستر ہی جلایا تھا۔ کمرے میں لکڑی کی بنی ہوئی اور بھی کئی چیزیں رکھی تھیں، مگر ان تک رسائی حاصل کرنے سے پہلے آگ بجھ گئی تھی، گویا وہ اپنا کام کرنے کے بعد ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ وہ کام جس کا تعلق سلمہ کی موت سے تھا، حادثاتی یا سازشاتی موت، اس کا فیصلہ آنے والے وقت اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی نے کرنا تھا۔ میں نے سلمہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا اور مزید سوالات کے لیے جمیل احمد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ASI لاش کے ساتھ ہی وہاں سے چلا گیا تھا، لہٰذا صرف ہم دونوں کمرے میں رہ گئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، آج 8 جنوری ہے، سلمہ یعنی تمہاری چھوٹی امی کی موت گزشتہ رات میں کسی وقت واقع ہوئی ہے، کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کل رات کتنے بجے سونے کے لیے اوپر گئی تھی؟ اس نے جواب دیا، رات کے کھانے کے بعد۔ مثلاً کتنے بجے؟ یہی کوئی 7-8 بجے تک۔ 7 اور 8 میں 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ وہ بولا، ہم رات کا کھانا مغرب کی نماز کے فوراً بعد کھا لیتے ہیں۔ آج کل 4:15 بجے تک نماز ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہم 6 بجے کھانا کھاتے ہیں، 6:30 بجے تک فارغ ہو جاتے ہیں۔ اسی حساب سے میں نے آپ کو وقت بتایا تھا، آپ 7 بجے کا وقت سمجھ لیں۔ کیا تم اس وقت گھر میں موجود تھے جب سلمہ کھانا کھانے کے بعد بالائی منزل پر گئی تھی؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ اس نے بتایا، نہیں جناب، میں اس وقت تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ پھر تم نے 7 اور 8 بجے کا وقت کس طرح بتایا؟ تم اس وقت تو گھر میں تھے ہی نہیں، پھر کہاں تھے؟ دکان میں تھا، اس نے جواب دیا۔ ابا جی کی غیر موجودگی کے سبب مجھے دیر تک دکان میں رکنا پڑا تھا۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے میں خاصی تاخیر سے گھر پہنچا تھا۔
میں نے پوچھا تم کتنے بجے گھر پہنچے تھے؟ لگ بھگ 9 بجے جناب۔ جمیل کے جواب نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا عام طور پر تم کتنے بجے گھر آ جاتے ہو؟ ہم مغرب کی نماز گھر آ کر ہی پڑھتے ہیں جناب۔ میں نے کہا یہ تو بہت بڑا فرق ہے، 5 سوا 5 اور 9 بجے رات میں پورے 4 گھنٹے کا فرق ہے۔ کل ایسا کیا کام تھا کہ تمہیں اتنی دیر تک دکان پر رکنا پڑا؟ میں نے بتایا ہے نا، ابا جی کی غیر حاضری کی وجہ سے۔ اس نے بات نامکمل چھوڑ دی اور نظر چرا کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا جمیل احمد، اگر تم حقائق کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو تو میں تمہیں ایسی کسی کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ ایک لمحے کی توقف سے میں نے اضافہ کیا میں ابھی تم سے ان لوگوں کے نام اور پتے دریافت کروں گا جن سے کل شام 5 اور 9 بجے کے درمیان تم نے دکان پر ملاقات کی۔ پھر میں ان لوگوں سے مل کر تمہارے بیان کی تصدیق کروں گا تو تمہارے جھوٹ کی کلائی کھل جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ تم سیدھی اور سچی بات بتاؤ۔ ہیر پھیر کرنے والوں کے ساتھ میں رعایت کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ تھوڑے سے تذبذب کے بعد وہ تعاون پر آمادہ ہو گیا۔ دھیمی آواز میں بولا اگر آپ وعدہ کریں کہ ابا جی کو کچھ نہیں بتائیں گے تو میں آپ کو ساری بات سچ سچ بتا دوں گا۔ میں تمہاری پوری بات سننے سے پہلے ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، میں نے روکھے لہجے میں کہا۔ ہاں اگر تمہاری بات کا موجودہ معاملے یعنی تمہاری چھوٹی امی کو پیش آنے والے واقعے سے کوئی تعلق نہ ہوا تو میں تمہاری مدد کی کوشش کروں گا۔ وہ مطمئن ہو گیا اور پر اعتماد لہجے میں بولا پھر تو ٹھیک ہے، میں جو کچھ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بالکل ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ اور وہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے دھیمی آواز میں بتانے لگا تھانے دار صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ میں کل دکان بند کر کے حاجی پور چلا گیا تھا۔ الیاس احمد بھی میرے ساتھ تھا۔ یہ الیاس احمد کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور تم حاجی پور کیا لینے گئے تھے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا الیاس احمد میرا دوست ہے، ادھر ہماری دکان کے قریب ہی اس کی کپڑے کی دکان ہے، میرا مطلب ہے وہ کپڑے کی دکان پر ملازم ہے۔ ہم حاجی پور میں عنایت حسین کے ڈیرے پر گئے تھے۔ تم نے میرے سوال کا مکمل جواب نہیں دیا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا تھا تم حاجی پور کیا لینے گئے تھے؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا اور اب یہ بھی بتاؤ یہ عنایت حسین کون ہے اور اس کے ڈیرے پر تم کیوں گئے تھے؟ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا میں نے آپ سے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے جناب۔ میں اور الیاس احمد وہاں منگ پتہ تاش کا ایک کھیل کھیلنے گئے تھے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا اوے نامراد، منگ پتہ پر تو عموماً جوا کھیلا جاتا ہے، کیا عنایت حسین کے ڈیرے پر جوا ہوتا ہے؟ جی، وہ اٹکتے ہوئے بولا ہم تو کبھی کبھار ہی وہاں جاتے ہیں، ابا جی جب بھی دکان سے غیر حاضر ہوتے ہیں مجھے حاجی پور جانے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وقت پر گھر پہنچ جاؤں، اسی لیے جس روز مجھے حاجی پور جانا ہوتا ہے میں ذرا جلدی دکان بند کر دیتا ہوں۔ کل بھی میں نے 4 بجے دکان کو تالا لگا دیا تھا اور الیاس احمد کے ساتھ سیدھا عنایت حسین کے ڈیرے کی جانب روانہ ہو گیا تھا، مگر وہاں ایسی بازی جمی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب میں اپنے گھر پہنچا تو رات کے 9 بجنے والے تھے۔ میں نے تحمل سے اس کی بات سنی، پھر سخت لہجے میں کہا جمیل، اس قسم کا جوا عموماً رات میں کھیلا جاتا ہے، کیا عنایت حسین کے ڈیرے پر دن دہاڑے یہ دھندا چل رہا ہے؟ جناب، عنایت حسین بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، وہ متاثرہ لہجے میں بولا۔ حاجی پور میں کوئی اس سے الجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کا بڑا ٹیکا ہے وہاں، اس کے ڈیرے پر کسی بھی وقت جوا کھیلا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا اس فن خاں عنایت حسین سے تو میں بعد میں نمٹ لوں گا، تم یہ بتاؤ کہ تم وہاں کیا کارنامہ انجام دے کر آئے ہو؟ کارنامہ؟ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ اوئے میں پوچھ رہا ہوں کل تم نے جوئے میں کتنی رقم جیتی تھی؟ میں نے وضاحتی انداز میں کہا۔ جمیل اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا اچھا آپ یہ پوچھ رہے ہیں؟ پھر نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا کل تو جناب قسمت میرے ساتھ نہیں تھی، جب مقدر ساتھ نہ دے تو پھر آدمی کیسے جیت سکتا ہے؟ کل میرے ہارنے کا دن تھا۔ میں نے پوچھا تم نے کتنی رقم ہاری تھی؟ 200 روپے، وہ مایوسی سے بولا۔ 200 روپے؟ میں نے اس کے جواب کو دہرایا۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اس زمانے میں 200 روپے بہت بڑی رقم تھی۔ میں نے سرزنش آمیز لہجے میں کہا تم نے اتنی بڑی رقم ہار دی، کیا تمہارا باپ اسی لیے کماتا ہے؟
ظاہر ہے یہ رقم تم نے دکان سے ہی نکالی ہوگی۔ اس نے اسبات میں جواب دیا، پھر بولا، جناب ابا جی اکیلے تو نہیں کماتے، میں بھی ان کے برابر ہی محنت کرتا ہوں۔ دکان میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم دونوں کی کاوشوں کا ثمر ہے۔ میں تمہاری دلیل سے متاثر ہونے والا نہیں ہوں جمیل احمد، میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم دونوں باپ بیٹا مل کر فضل ایجنسی چلاتے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم جوئے میں بڑی بڑی رقمیں ہار کر کاروبار کو تباہ کرتے رہو۔ وہ ڈھٹائی سے بولا، جناب میں ہمیشہ ہارتا نہیں، اکثر جیتتا رہتا ہوں۔ میں اس موضوع پر اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے گفتگو کا رخ موڑتے ہوئے کہا، جمیل احمد تم یہ نہ سمجھنا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری کہانی پر یقین کر لوں گا۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں حاجی پور میں عنایت حسین کے ڈیرے پر بھی جاؤں گا تاکہ تمہاری باتوں کی تصدیق ہو سکے، اور الیاس احمد سے میں کل ہی ملوں گا۔ ایک لمحے توقف سے میں نے پوچھا، وہ کپڑے کی کس دکان پر کام کرتا ہے؟ میرا مطلب ہے اس دکان کا نام کیا ہے؟ مدینہ کلاتھ مرچنٹ، اس نے بتایا۔ میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ اس نے کہا، آپ جہاں سے چاہیں اور جس طرح چاہیں میری باتوں کی تصدیق کر لیں، لیکن میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ابا جی کو ان معاملات کا پتہ نہ چلے۔ اگر تمہارے بیان کی تصدیق ہو گئی تو میں تمہاری درخواست پر ضرور غور کروں گا، میں نے آمادگی آمیز لہجے میں کہا۔ فی الحال تو میرے سامنے سب سے اہم مسئلہ سلمیٰ کو پیش آنے والا اندوہناک واقعہ ہے۔ اس کے بارے میں تم اور کچھ بتا سکتے ہو تو ضرور بتاؤ۔ وہ بے بسی سے بولا، میں جتنا جانتا تھا وہ تو آپ کو بتا چکا ہوں۔ پتہ نہیں آپ مجھ سے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ویسے اگر آپ برا نہ مانیں تو نیچے جا کر بیٹھک میں بیٹھتے ہیں، باقی باتیں وہیں ہو جائیں گی۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ میں اس کی رہنمائی میں متوفی سلمیٰ کے کمرے سے نکل آیا۔ زینے کی جانب بڑھتے ہوئے ہم بالائی منزل کے دوسرے کمرے کے سامنے سے گزرے۔ مذکورہ کمرے کی کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے جمیل احمد سے سوال کیا، اس کمرے میں کون رہتا ہے جمیل احمد؟ وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، اس وقت تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، میں نے کہا۔ کمرے کے بند دروازے کو باہر سے کنڈی چڑھی ہوئی ہے، جس کا یہی مطلب ہے کہ اس وقت اندر کوئی بھی نہیں ہوگا، مگر میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کمرہ کس کے استعمال میں ہے؟ یہاں ہمارا ایک مہمان ٹھہرا ہوا تھا، وہ بیزاری سے بولا۔ ٹھہرا ہوا تھا کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ آج صبح چلا گیا ہے، جمیل احمد نے بتایا۔ میرے ذہن میں کھلبلی مچ گئی۔ جمیل احمد کے جوابات بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، وہ مہمان کون تھا اور آج صبح کہاں چلا گیا ہے؟ اس نے بتایا، وہ میری پھوپھی کا لڑکا ہے جناب، ریاض احمد۔ پھوپھی کا لڑکا؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یہی کوئی 15-16 سال۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، تم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ آج صبح کہاں چلا گیا ہے؟ جمیل احمد نے جواب دیا، وہ واپس اپنے پنڈ یعنی گاؤں چلا گیا ہے۔ وہ کب سے یہاں رہ رہا تھا؟ تقریباً 4 ماہ سے۔ اتنے لمبے عرصے سے؟ میں نے کھوجتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ بولا، ابا جی کو اپنے اکلوتے بھانجے سے بڑی محبت ہے۔ ریاض احمد بیچارہ یتیم لڑکا ہے۔ وہ جب بھی اپنے ماموں یعنی ابا جی سے ملنے آتا ہے تو کافی دنوں تک ٹھہرتا ہے۔ اس کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جمیل نے بتایا، ٹبی کلاں۔ یہ گاؤں ضلع مظفر گڑھ میں تو نہیں ہے؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور بتایا، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں جناب، موضع ٹبی کلاں تحصیل کہروڑ ضلع لیا ہے۔ وہاں ریاض کی نانی کا گھر ہے۔ ریاض کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اپنی نانی جنت بی بی کے پاس رہتا ہے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے زینہ اتر کر زیری منزل پر آ گئے۔ میں نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہوئے سوال کیا، جمیل احمد ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی بات جناب؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ یہی کہ تمہارا پھوپھی زاد ریاض احمد آج صبح اپنے گاؤں موضع ٹبی کلاں واپس چلا گیا، حالانکہ تمہارا باپ گھر میں موجود نہیں تھے۔ ریاض تو اپنے ماموں یعنی فضل کریم کے پاس رہنے کے لیے آیا ہوا تھا نا؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، یہ بات مجھے بھی کھٹکی تھی تھانے دار صاحب، مگر میں نے اس معاملے میں اپنے ذہن کو تھکانے کی کوشش نہیں کی۔ دراصل ابا جی کے لاڈ پیار نے ریاض کو بڑی حد تک خود سر اور مغرور بنا دیا ہے۔ وہ مجھے بھی اتنا احترام نہیں دیتا جو اس کا فرض بنتا ہے۔ بس جی، ابا جی کی وجہ سے سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ یتیم بچہ ہے، کہیں ہم سے کوئی زیادتی ہو گئی تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، اس لیے بھی اور درگزر سے کام لینا پڑتا ہے۔ میں جمیل احمد سے گفتگو بھی کر رہا تھا اور ساتھ ہی میرا ذہن حالات کی گمشدہ کڑیوں کو بھی تلاش کرنے اور ڈھونڈ کر ملانے کی کوشش میں مصروف تھا۔
گزشتہ رات اس گھر کی بالائی منزل کے ایک کمرے میں سلمہ نامی ایک عورت جل کر مر گئی تھی۔ اس کے برابر دوسرے کمرے میں ایک نوجوان لڑکا موجود تھا، لیکن سلمہ کی جان بچانے کے لیے کسی قسم کی کوئی عملی کوشش سامنے نہیں آئی تھی۔ پھر وہ نوجوان لڑکا صبح اپنے گاؤں بھی چلا گیا تھا۔ یہ سب کچھ غیر منطقی اور غیر حقیقی لگتا تھا۔ اس صورتحال میں ریاض احمد کی ذات شکوک و شبہات کے گھیرے میں آ جاتی تھی۔ میں نے اسی نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے جمیل احمد سے سوال کیا، جمیل احمد، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ ریاض آج صبح کتنے بجے گھر سے نکلا تھا؟ اس نے جواب دیا، جناب، جب میں سو کر اٹھا تو وہ گھر سے رخصت ہو چکا تھا، وہ مجھ سے مل کر نہیں گیا۔ یہ بات اور بھی چونکا دینے والی تھی۔ میں نے پوچھا، تم آج کتنے بجے بیدار ہوئے تھے؟ تقریباً 6 بجے، اس نے بتایا۔ اس وقت تو بالکل اندھیرا ہوگا، میں نے کہا، اور سردی بھی غضب کی پڑ رہی ہے۔ اتنی صبح ریاض کا گھر سے نکل جانا سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا، جمیل احمد نے کہا، لیکن جب زرینہ نے مجھے بتایا کہ وہ جا چکا ہے تو یقین کرنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ کیا وہ جاتے ہوئے زرینہ سے مل کر گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب۔ پھر تمہاری بیوی زرینہ نے اتنے وثوق سے کیسے یہ بات کہی؟ جمیل نے بتایا، زرینہ مجھ سے پہلے بیدار ہو جاتی ہے۔ آج صبح وہ لگ بھگ 5:30 بجے اٹھ گئی تھی۔ وہ باتھ روم جانے کے لیے جب صحن میں آئی تو بیرونی دروازے کی کنڈی کھلی دیکھ کر سمجھ گئی کہ ریاض منہ اندھیرے ہی جا چکا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے مجھے دیکھا اور اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے بولا، زرینہ کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ وہ کل دن میں بتا چکا تھا کہ اگلے روز یعنی آج وہ اپنے گاؤں چلا جائے گا، مگر زرینہ کو یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی صبح گھر سے نکل جائے گا۔ کیا زرینہ نے تمہیں کل رات یہ بات نہیں بتائی تھی؟ نہیں جناب، اس نے کل رات ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، جمیل احمد نے کہا۔ ممکن ہے اس کی یہ وجہ رہی ہو کہ میں گزشتہ رات خاصی تاخیر سے گھر پہنچا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں جناب، گاؤں دیہات میں موسم سرما میں تو 9 بجے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آدھی رات گزر گئی ہو۔ اس کی دلیل میں وزن تھا۔ میں نے پوچھا، جمیل احمد، تمہاری بیوی زرینہ نے بیرونی دروازے کی کنڈی کھلی دیکھ کر یقین کر لیا کہ ریاض وہاں سے جا چکا ہے، یا اس نے اوپر ریاض کے کمرے میں جا کر اس بات کی تصدیق بھی کی تھی؟ مجھے معلوم نہیں جناب، وہ بے بسی سے بولا۔ زرینہ نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے پوچھا، جمیل احمد، کیا تمہیں یہ بات عجیب سی نہیں لگتی کہ گزشتہ ایک رات کمرے میں تمہاری چھوٹی امی کے ساتھ آتش زدگی کا جان لیوا واقعہ پیش آیا اور اسی رات دوسرے کمرے میں تمہارا پھپھی زاد آرام سے سوتا رہا، پھر اگلی صبح وہ منہ اندھیرے چپ چاپ گھر سے نکل گیا؟ تم کیا محسوس کرتے ہو ان واقعات سے؟ کچھ بھی نہیں جناب، وہ ہونکوں کی طرح میرا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، ریاض کو آج جانا تھا، وہ چلا گیا، اور چھوٹی امی کی قسمت میں شاید ایسی ہی بے کسی کی موت لکھی ہوئی تھی۔ انسان اپنے مقدر سے تو نہیں لڑ سکتا نا تھانے دار صاحب۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ میں اس رائے پر اس کی عقل کا ماتم کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی جذباتیت سے بعض اوقات مجھے لگتا تھا کہ اس کے من میں کوئی کھوٹ نہیں اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، لیکن کسی وقت مجھے یوں محسوس ہونے لگتا تھا جیسے وہ مکمل اور بھرپور اداکاری کر رہا تھا۔ ریاض احمد رات کے جس حصے میں گھر سے نکلا تھا اس سے ذہن بہت دور تک سوچ سکتا تھا، اور وہ بھی پھر کپ کپی طاری کر دینے والی ٹھنڈی ٹھار رات میں۔ موسم سرما کے ان دنوں میں تو لوگ لحافوں میں گھس کر سورج طلوع ہونے کا انتظار کرتے تھے۔ میں نے جمیل سے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ صبح زرینہ کی زبانی تمہیں معلوم ہوا تھا کہ ریاض اپنے گاؤں چلا گیا تھا، اور یہ بھی تمہارا ہی بیان ہے کہ جب ناشتے کے وقت تمہاری چھوٹی امی نیچے نہیں اتری تو تم نے اپنی بیوی کے کہنے پر اوپر جا کر دیکھا تھا۔ وہ میری بات پوری توجہ سے سننے کے بعد بولا، جی ہاں، میں نے یہی بتایا تھا۔ میں نے استفسار کیا، جمیل احمد، ذرا سوچ کر بتانا، جب تم اپنی چھوٹی امی کو دیکھنے بالائی منزل پر گئے تو اس وقت ریاض احمد اپنے کمرے میں موجود تھا یا نہیں؟ میں نے ایک مختلف زاویے سے اسے گھسنے کی کوشش کی۔ جناب، یہ آپ عجیب بات پوچھ رہے ہیں، وہ متعجب لہجے میں بولا۔ کیوں، اس میں عجیب کیا ہے؟ وہ بولا، جب ریاض منہ اندھیرے گھر سے چلا گیا تھا تو پھر 7:15 بجے وہ اپنے کمرے میں کیسے موجود ہو سکتا تھا؟ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ کمرے میں موجود نہیں تھا؟ جی ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ کیا تم نے اس کے کمرے کے اندر جھانک کر دیکھا تھا؟ جی ہاں، دیکھا تھا۔ کیا اس وقت اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا یا تم نے اسے کھولا تھا؟ میں نے سلسلہ سوالات کو جاری رکھتے ہوئے کہا،
وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ریاض والے کمرے کا دروازہ اس وقت چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ ریاض کے چلے جانے کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا، اس لیے میں نے وہ دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ میں نے ہنکاری بھری، پھر کہا، تم نے پہلے ریاض والے کمرے کے دروازے کی کنڈی چڑھائی تھی یا چھوٹی امی کے کمرے میں داخل ہوئے تھے؟ اس نے جواب دیا، پہلے میں نے ریاض والے کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے کنڈی لگا دی تھی، بعد ازاں چھوٹی امی والے کمرے میں گیا تھا۔ کیا تمہاری بیوی زرینہ اس وقت گھر میں موجود ہے؟ جی ہاں، وہ گھر میں ہی ہے۔ میں اس سے بھی چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اس نے مجھے زرینہ سے پوچھ تاچھ کی اجازت دے دی اور پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ گھر کے اندرونی حصے میں چلیں گے یا زرینہ کو میں یہیں بلا لوں؟ وہ اگر یہیں بیٹھک میں آ جائے تو زیادہ اچھا ہے، میں نے کہا، مگر ایک بات ذہن میں رکھنا کہ میں بالکل تنہائی میں اس سے پوچھ پرتیت کروں گا، تم ہمارے درمیان موجود نہیں ہوگے۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، آپ فکر نہ کریں تھانے دار صاحب، جیسا آپ چاہتے ہیں بالکل ویسا ہی ہوگا، میں ابھی زرینہ کو یہاں لے کر آتا ہوں۔ پھر وہ گھر کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا۔ میں بیٹھک میں بیٹھا موجودہ حالات اور پس پردہ حقائق پر غور کرتا رہا۔ جمیل احمد سے میں نے خاصی تفصیل پوچھ گچھ کر لی تھی اور ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ اس معاملے میں مجھے زیادہ قصوروار نظر نہیں آیا تھا۔ ممکن ہے بعد ازاں میرا یہ اندازہ سراسر غلط ثابت ہو جاتا، مگر سرے دست وہ مجھے بے گناہ دکھائی دے رہا تھا۔ البتہ اس وقت میرے شک کا دائرہ ریاض احمد کو اپنے گھیرے میں مقید کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت اس گھر میں جمیل اور زرینہ کے علاوہ فضل کریم کی پہلی بیوی زیتون بی بی موجود تھی، تاہم اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ مکمل طور پر بہری اور جزوی طور پر اندھی ہو چکی تھی، لہٰذا اس سے مغز ماری کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف تھا۔ تھوڑی دیر بعد زرینہ سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے ٹھیک بیٹھک میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے جمیل احمد بھی نظر آ رہا تھا، تاہم وہ دروازے میں ہی رک گیا تھا۔ وہیں سے اس نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ زرینہ سے جو بھی پوچھنا چاہیں پوچھ لیں، اسی دوران میں بیٹھک سے باہر ہی رہوں گا۔ ٹھیک ہے، تم سمجھداری کا مظاہرہ کر رہے ہو، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ میں زرینہ کو مشکل سوالات سے زیادہ پریشان نہیں کروں گا۔ جمیل احمد کا چہرہ دروازے میں سے غائب ہو گیا۔ میں زرینہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ سانولی رنگت کی مالک ایک واجبی سی شکل و صورت کی عورت تھی، عمر میں جمیل سے 2-3 سال رہی ہوگی چھوٹی۔ وہ اپنی وضاحت سے اور بات چیت سے مکمل دیہاتن لگتی تھی۔ یہ بات مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی کہ زرینہ کا تعلق ضلع مظفر گڑھ کے علاقے غازی گھاٹ سے تھا۔ وہ موضع چند والا کی رہنے والی تھی۔ ان کی شادی کو لگ بھگ 2.5 سال ہو چکے تھے، مگر وہ اولاد ایسی نعمت سے ابھی تک محروم تھے۔ رسمی گفتگو کے بعد میں فوراً اپنے مطلب کے موضوع پر آ گیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، زرینہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہارے شوہر جمیل احمد سے ڈھیروں سوالات پوچھے ہیں اور اب تمہاری باری ہے۔ مجھے امید ہے میں جو کچھ تم سے پوچھوں گا تم اس کا سیدھا اور سچا جواب دو گی۔ آپ پوچھیں جی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں رتی برابر جھوٹ نہیں بولوں گی۔ میں نے پوچھا، کل رات جمیل کتنے بجے گھر آیا تھا؟ میں ابتدائی سوالات کے ذریعے جمیل کے بیان کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ وہ بولی، بڑی دیر سے آیا تھا جناب۔ مثلاً کتنی دیر سے؟ شاید اس وقت 9 بجے تھے، اس نے جواب دیا۔ کیا وہ پہلے بھی کبھی اتنی تاخیر سے گھر آیا تھا؟ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، زرینہ نے بتایا۔ جمیل اور چاچا فضل ایک ساتھ ہی شام گھر میں آ جاتے ہیں، مگر کبھی کبھار جمیل کو دیر بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، کل صبح تمہارا چاچا فضل یعنی زرینہ کا سسر فضل کریم کوٹ کیسرانی ضلع ڈیرہ غازی خان چلا گیا تھا۔ میری بات پوری ہونے سے پیشتر ہی وہ بول اٹھی، وہ اکثر کوٹ ادو سے باہر آتا جاتا رہتا ہے۔ کوٹ کیسرانی میں وہ بیوپاری اشرف علی کے پاس گیا ہے، آج واپس آ جائے گا۔ یہ بات مجھے معلوم ہو چکی ہے، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، تم ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا پہلے جب کبھی جمیل دیر سے گھر آیا ہے تو تمہارا چاچا یہی کوٹ ادو میں موجود ہوتا تھا؟ وہ چند لمحے غور و فکر کرنے کے بعد بولی، میں نے کبھی پہلے اس بات پر توجہ نہیں دی تھی، مگر اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ جمیل انہی دنوں میں دیر تک دکان پر رہتا ہے جب چاچا فضل کہیں باہر گیا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، جمیل نے کبھی اس تاخیر کی وجہ بھی بتائی ہے؟ وہ تو یہی کہتا ہے چاچا کے جانے کے بعد دکان پر کام زیادہ ہو جاتا ہے، اور تم اس کی بات کا یقین کر لیتی ہو؟ ہاں جی، یقین کر لیتی ہوں۔ مجھے اس کی سادگی پر حیرت نہیں ہوئی۔ میں نے اسے جمیل کی غیر نصابی سرگرمیوں کے بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھا اور دوبارہ اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے سوال کیا،
زرینہ، جمیل نے مجھے بتایا ہے کہ کل رات تمہاری ستیلی ساس یعنی متوفی سلمہ ٹھیک ٹھاک اپنے کمرے میں گئی تھی۔ جی ہاں، وہ معمول کے مطابق ہی اوپری منزل پر گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، رات کا کھانا تم دونوں نے ایک ساتھ ہی کھایا تھا؟ دونوں نے نہیں بلکہ چاروں نے ایک ساتھ کھایا تھا۔ کون چاروں؟ میں، سلمہ، زیتون چاچی اور ریاض، زرینہ نے جواب دیا۔ کھانا کھا کر چاچی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور ریاض گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلمہ اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور اپنے ساتھ دہکتے ہوئے کوئلوں والا دابڑا بھی لے گئی تھی۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے دابڑے میں آگ اس نے کمرے میں جا کر نہیں جلائی تھی بلکہ نیچے سے وہ کوئلے دہکا کر اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ جی ہاں، ایسے ہی ہوا تھا۔ زرینہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کیا، تمہارا کیا خیال ہے؟ سلمہ جن حالات میں موت کا شکار ہوئی ہے اس میں کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہے؟ کیسی گڑبڑ جناب؟ اس نے چونک کر ہراساں نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحتی انداز میں کہا، مثلاً یہ کہ سلمہ آگ میں جل کر مر گئی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ کیا اس گھر کے مکین بھنگ پی کر سو رہے تھے یا سلمہ ہی نے چپ چاپ موت کو گلے لگا لیا؟ اپنی چارپائی اور بستر کے ساتھ جل کر کوئلہ ہو گئی، لیکن چیخنا چلانا تو دور کی بات ہے، اس نے منہ سے اف تک نہیں کی۔ کیا تمہارا ذہن اس بات کو تسلیم کرتا ہے؟ وہ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے بولی، پتہ نہیں جی، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، پر سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں واقعی صبح ہی خبر ہوئی تھی۔ وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولی، جناب، میں نے آپ کو سب کچھ ٹھیک اور سچ بتایا ہے۔ میں نے پوچھا، آج صبح سب سے پہلے سلمہ کے کمرے میں کون گیا تھا؟ جمیل ہی گیا تھا جی، وہ جلدی سے بولی، بلکہ اسے میں نے ہی بھیجا تھا اوپر۔ تم نے جمیل کو اوپر کیوں بھیجا تھا؟ سلمہ کو دیکھنے جی۔ سلمہ کو دیکھنے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی تھی؟ وہ جی، ناشتے کا وقت ہو گیا تھا، وہ رک رک کر بولی۔ سلمہ عام طور پر 6 بجے نیچے اتر آتی تھی کیونکہ چاچا فضل صبح جلدی سے اٹھنے کے عادی ہیں۔ آج صبح جب 7 بج گئے اور سلمہ نیچے نہیں آئی تو میں نے جمیل کو اوپر بھیجا تاکہ پتہ چلے وہ ابھی تک اوپر ہی کیوں بیٹھی ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ بیچاری اب اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، زرینہ، تم نے بتایا ہے کہ گزشتہ رات تم چاروں نے ایک ساتھ رات کا کھانا کھایا تھا، یعنی تم، ریاض، سلمہ اور تمہاری ساس اول زیتون بی بی۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور کہا، کیا تم سب صبح ناشتہ بھی ایک ہی ساتھ کرتے ہو؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، جب تم نے جمیل کو بالائی منزل پر سلمہ کو دیکھنے کے لیے بھیجا تھا تو اس وقت ریاض ناشتے پر موجود تھا؟ نہ جی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، وہ تو وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ وہ بولی، اس لیے جی کہ ریاض اس وقت گھر میں تھا ہی نہیں۔ یہ بات مجھے جمیل سے معلوم ہو چکی تھی، تاہم میں پوری طرح تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ میں نے استفسار کیا، وہ گھر میں کیوں نہیں تھا جبکہ تم بتا چکی ہو کہ تم چاروں نے ایک ساتھ رات کا کھانا کھایا تھا؟ زرینہ نے کہا، تھانے دار جی، میں نے آپ کو بتایا ہے نا، کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر بعد ریاض گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، تم نے یہ بات بتائی تھی۔ میں نے سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے کہا، تو کیا اس سے تمہارا مطلب یہ ہے کہ ریاض احمد رات گھر واپس نہیں آیا تھا؟ وہ جلدی سے بولی، نہ جی، میرا یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ پھر؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، ریاض رات کو گھر واپس آیا تھا جی۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہ رات کے کھانے کے بعد تھوڑا وقت گھر سے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے، یہ اس کا معمول ہے۔ کل رات بھی وہ جمیل سے پہلے گھر آ گیا تھا، میں نے خود اسے سیڑھیوں سے اوپر جاتے دیکھا تھا۔ اس کی واپسی کے بعد بھی باہر والے دروازے کی کنڈی کھلی رہی تھی۔ جمیل کے آنے کے بعد ہی میں نے دروازے کو کنڈی لگائی تھی۔ تم نے بتایا ہے کہ جمیل کل رات لگ بھگ 9 بجے واپس گھر آیا تھا۔ میں نے کہا، تمہارے ہی بیان کے مطابق ریاض جمیل سے پہلے گھر آ گیا تھا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ وہ کتنا پہلے آیا تھا؟ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے، یعنی 8:30 بجے تک۔ جی ہاں، یہی وقت ہوگا، زرینہ نے بتایا۔ میں واپس اصل نقطے کی جانب آتے ہوئے مستفسر ہوا، تمہارے بیان میں اتنا تضاد کیوں ہے زرینہ بیگم؟ یہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ تیزی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی۔ غالباً وہ تضاد کا مطلب نہیں سمجھ سکی تھی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں زرینہ کہ ایک طرف تم کہتی ہو کہ ریاض گزشتہ رات تقریباً 8:30 بجے گھر واپس آ گیا تھا، تم نے خود اپنی آنکھوں سے اسے بالائی منزل پر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اپنی بات جاری رکھی،
دوسری جانب تمہارا بیان ہے کہ آج صبح ریاض گھر میں موجود نہیں تھا، یہ کیا چکر ہے؟ اگرچہ جمیل مجھے اس بارے میں بہت کچھ بتا چکا تھا، تاہم میں اطمینان کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ریاض احمد کا کردار جس طرح اس کیس میں داخل ہوا تھا اس سے سوچ کر بہت سی راہیں کھل رہی تھیں۔ ریاض احمد کی منہ اندھیرے روانگی نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی۔ جمیل کا موقف تھا کہ اس کے ابا جی یعنی فضل کریم کے لاڈ پیار نے ریاض کو کافی حد تک بگاڑ دیا تھا۔ 15-16 سال کا بگڑا ہوا لڑکا کوئی بھی گل کھلا سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ لڑکا رات دیر تک اپنے دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہو۔